رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی عادات اور اطوار میں کوئی بات مرضی کے خلاف اور ناپسندیدہ دیکھے تو اس وجہ سے اس سے لا تعلقی کا رویہ اختیار نہ کرے اور نہ ہی طلاق کو سوچے، بلکہ اس کی خوبیاں پہ نگاہ رکھے اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھے۔ یہ مومن شوہر کی صفت ایمان کا تقاضا، یہ صفت ایمان کا تقاضا ہے اور مومنہ بیوی کا ایمان کا حق ہے۔ اسی صورتحال کے بارے میں اللہ کا بھی ارشاد ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں کوئی چیز ان کی اچھی نہیں لگی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں کوئی بہت بڑی خیر رکھی، اس میں اللہ نے بہت بڑی خیر رکھی ہو اور تمہاری نظر وہاں تک نہ ہو۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے مشرقی عورتوں میں ایک بڑی خوبی تھی، پتہ نہیں اب ہے نہیں، بڑی خوبی ہے، فرمایا ان کا میاں مہینوں نہیں سالوں بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو تو یہ کسی اجنبی مرد کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتی۔ لیکن بدقسمتی ہے جب مغربی نظام تعلیم آیا اور مغربی ذرائع ابلاغ نے مشرقی عورتوں کی قدریں بھی ختم کر دی اور مشرقی اور ایمانی اخلاق کا بیج بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ورنہ یہ مشرقی عورتوں کی خوبی تھی کہ وہ غیر مرد کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی، اور یہ جنت کی عورتوں کی خوبی ہے کہ وہ اجنبی اور مرد کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گی۔ تو یہ خوبیاں ہیں، حیا ہے، غیرت ہے، ایمان ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی چیز تمہیں ناپسندیدہ لگے اور کسی چیز کو تم ناپسند کرو تو اس کی اچھائیوں پہ نظر رکھو۔ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلی۔ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس آدمی کا ایمان کامل ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، اور خاص کر بیوی کے ساتھ جس کا رویہ لطف اور محبت کا ہو، جس کا اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں، اور تم میں اچھے اور خیر کے زیادہ حامل وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے حق میں اچھے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرمان لگے اس بات کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اور اس نصیحت کو زیادہ جاندار بنانے کے لیے آپ نے یوں فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے حق میں بہت اچھا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہت اچھا ہوں، میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہت اچھا ہوں۔ اپنی اس نصیحت کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی پیش کی ہے کہ دیکھو میں اپنے گھر والوں کے حق میں انا خیرکم لاہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے اور بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ فرمایا کرتے تھے، یہ آپ نے اپنی امت کو تلقین فرمائی۔ اور دیکھو بھائی عورت کو جو عزت اسلام نے دی ہے کہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جو عورت کی رعایت ہے دنیا کے کسی نظام میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں جو عورت کا عزت اور احترام کا خیال ہے دنیا کے کسی فلسفے میں اس کا تصور نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی زندگی ہے کہ بیٹی ہے اس کا خیال، بیوی ہے اس کا خیال، ماں ہے اس کی خدمت بہت بڑی سعادت۔ یہ ساری امت کی مائیں بہن بیٹیاں یہ عزت انہیں اسلام دے رہا ہے، اور مردوں کو ان کے معاملے میں تلقین اور نصیحت اسلام کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ رب العزت بھائی اپنی نبی کی زندگی کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔
اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، خاموش رہا نجات پائی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آدمی کے اسلامیت کا حسن و کمال اس کا جمال کس چیز میں ہے کہ جو چیز ضروری نہیں مفید نہیں اس کو چھوڑ دے، جو چیز مفید نہیں ضروری نہیں اسے چھوڑ دے۔ یہ آدمی کے اسلام کا حسن ہے، اس کا کمال ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ انس فرمانے لگے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا، ابو ذر میں تجھے دو ایسی خصلتیں بتاتا ہوں جو پشت پر بہت ہلکی پھلکی لیکن میزان میں بہت بھاری، یعنی بظاہر وہ بہت ہلکی پھلکی چیزیں ہیں لیکن میزان کے ترازو میں ان کا وزن بہت ہے۔ ابو ذر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دونوں خصلتیں ضرور بتلائیے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق۔ فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں، لوگوں کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں، اچھے اخلاق اور کم بولنے کی عادت۔ حضرت لقمان حکیم جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے انہیں حکمت دی، عقل و دانش، سمجھ بوجھ، رائے میں سلامتی، دین کی فہم میں بلندی۔ غلام تھے سیاہ رنگ کے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، کہنے لگے لقمان تم وہی نہیں ہو جو ہمارے ساتھ وہ کہیں درس دے رہے تھے، اور بڑا مجمع لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے حدیث کا درس چل رہا تھا۔ تو ایک شخص آیا، کیا تم وہی ہو جو ہمارے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے فلاں فلاں وادی میں؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا اس کو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی۔ کم بولنے کی برکت ہے اور غیر مفید چیزوں سے اعراض کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے آج کچھ حکمت کی دولت عطا فرما دی۔ اللہ کا حبیب ہے، محمد الرسول اللہ ہے، فرمایا جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، یہ ایسا کام کر رہا ہے جیسے ایک ہندو کرتا ہے، جیسے ایک سکھ کرتا ہے، جیسے ایک یہودی اور عیسائی کرتا ہے، جیسے کوئی مشرک کرتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس لیے کہ یہ کام مسلمان نہیں کر سکتا، ارے میرے عزیزو، ایمان اسلام کی یہ بنیادی چیز ہی میری زندگی میں کوئی نہیں، میرے معاشرے میں یہی زندہ کوئی نہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ کوئی کہانی نہیں، قصہ کوئی نہیں، کوئی تجربہ نہیں، کوئی عام انسانوں کی بنائی ہوئی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ فلاح اس پر ہے، کامیابی اس پر ہے۔ میں اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی بچی کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے معاشرے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ نعمت اسلام دے رکھی ہے جس کے بدولت آج اہل اسلام اور ہم یہاں عید کے دن یہاں اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ نعمت اسلام ہی ہے کہ آج اللہ رب العزت نے
ہمیں رمضان کے مقدس گھڑیوں کے بعد یہ خوشیوں کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ ایک طرف اہل اسلام کے بدولت رمضان کا یہ مقدس مہینہ پاتے ہیں اور اپنے سال کی خطائیں، گناہ، غفلتیں اللہ کے دربار پہ آ کر اس کے صفائی اور اس کے ازالے کے لیے اللہ کے سامنے جھولیاں پلاتے ہیں۔ پھر اللہ انعام کے طور پہ عید الفطر کا دن دیتا ہے۔ اس لیے وہی خوش نصیب ہے اور اسی کی عید مبارک ہے، اور اسی کے لیے عید خوشی کی چیز ہے، جسے اللہ نے مقدس مہینے کی شکل میں بخشش کا پروانہ دیا ہے، جسے اللہ نے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دیا ہے۔ عید اسی کی عید ہے، مبارک اسی کے لیے ہے، عید کا خوشی کا دن اسی کے لیے ہے جسے اللہ سے صلح مل گئی ہے، جس کا اپنے اللہ سے تعلق بحال ہوا ہے، جس نے اپنے اللہ سے راز و مناجات کر کے تعلق بنا لیا ہے، اسی کے لیے خوشی کا دن ہے یہ، کہ اللہ نے اس اسلام کے بدولت آج اسے دونوں خوشیوں کی شکلیں دی ہیں۔ روحانی طور پہ خوشی کہ اللہ سے تعلق بحال ہو گیا ہے، جسمانی طور پہ اس مادی جسم کے لیے اللہ نے اچھے کھانے اور اچھے پینے اور اچھے پہننے کو بھی ثواب اور اجر و ثواب کی چیز قرار دیا ہے۔ یہ سب نعمت اسلام کے بدولت ہے، سب نعمت اسلام کے بدولت ہے۔ کسی کے ہاں ڈاکہ پڑ جائے تو اسے عید کی خوشی کی مبارک دیتے ہوئے طبیعت نہیں چاہتی، اس بیچارے کو کیا کہیں عید مبارک، اس کے ہاں تو نقصان ہو گیا ہے۔ کسی کے ہاں چوری ہو جائے تو اس کے چہرے پہ خوشی کے دن بھی مسکراہٹ نہیں آتی، کوئی اس کے پاس خوشی کی بات بھی نہیں کرتا، چوری ہو گئی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جس کا رمضان چوری ہو گیا ہے، غفلتوں میں گزر گیا ہے، گناہوں میں گزر گیا ہے، اللہ سے دوری میں گزر گیا ہے، اس بیچارے کو کیا مبارکباد دیں گے؟ اس کا تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اتنا بڑا گھاٹا ہو گیا ہے کہ اللہ نے اتنا سرمایہ کا موقع نصیب فرمایا تھا اور ایسی سیزن کی گھڑیاں عطا فرمائی تھی اور اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا کے چند ٹکے کسی گھر سے چلے جائیں تو اسے عید مبارک نہیں دی جاتی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، نقصان ہو گیا ہے۔ اور جس کا رمضان اجڑ جائے، جس کے گھر میں رمضان نہ آیا ہو، جس کے گھر میں تراویح نہ آئی ہو، جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ آئی ہو، جس نے اپنے رب کو نہ منایا ہو، جس کے گھر میں وہی گندگیاں اللہ کی بغاوت کی زندگی ہو، اس بیچارے کے لیے تو کیا عید ہے، کیا خوشی کا دن ہے؟ وہ تو ماتم کا دن ہے، اس کے لیے افسوس کا دن ہے، غم کا دن ہے کہ اتنا بڑا موقع آیا اور میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور میرے اللہ سے میری صلح نہیں ہوئی، اور میرے اللہ سے میرا ٹوٹا رشتہ بحال نہیں ہوا۔ تو میرے عزیزو، یہ عید انہی خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ نے اپنا تعلق نصیب فرمایا ہے، یا جن سے غفلت ہو گئی، دل میں اللہ کے دربار میں ندامت لے کے آ گئے، دل میں اللہ کے دربار میں ندامت لے کے آ گئے، اور اسی مجمع کے اندر وہ فیصلہ کر رہے کہ اب اللہ سے دوری کی زندگی نہیں گزارنی۔ عید تو ان لوگوں کے لیے، اور واقعی وہ مبارکباد کے لائق ہیں، بلکہ انہیں اپنے نبی کے بات پر پورا اعتماد ہونا چاہیے، انہیں اپنے نبی کی بات پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ جب یہاں سے وہ اپنے گھر روانہ ہوں گے، گلیوں کے کونوں پہ، کناروں پہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے پیارے نبی نے بتایا ہے، اور وہ جانے والوں کو خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں،
خوش رہو، سدا بہار آباد رہو، اللہ نے تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، واقعی ان کے لیے خوشی کی بات ہے، اور یہ سب کچھ نعمت اسلام کے بدولت ہے۔ یہ خوشی، یہ عزت، یہ سعادت اسلام کے بدولت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے شہر کے اس کنارے کی طرف خالی جگہ پر ایک عورت سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، میں نے اسے چھوا ہے، لیکن میں نے کوئی گندی حرکت نہیں کی، چھیڑا ہے، ہاتھ لگایا ہے، آپ سزا جاری کر دیں، میں اپنے کیے پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، بدکاری نہیں کی، میں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ فقضی فی ما اشئت، آپ جو سزا میرے لیے مقرر فرمانا چاہیں میں تیار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، فرمایا، اللہ کے بندے، اللہ نے تیری غلطی پہ پردہ ڈالا ہے، تو بھی پردہ ڈال لیتا، چپکے سے توبہ کر لیتا، بس کیوں کسی کو بتا رہا ہے؟ اللہ نے تیری غلطی پہ پردہ ڈالا ہے، تو بھی پردہ ڈال لیتا، خاموش رہتا، توبہ کر لیتا، معاملہ صاف ہو جاتا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فقام الرجل فانطلق، وہ کھڑا ہوا، چل دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا، اس کو بلا کے لاؤ۔ اس سوال کرنے والے کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کی برکت سے اس کی خطائیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور اسے تسلی دے دی، اسے تسلی دے دی، گناہ ہو گیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، معاف ہو جائیں گے۔ پاس بیٹھنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، ھذا لہ خاصہ، یہ صرف اس شخص کے لیے ہے؟ فرمایا، بل للناس کافہ، سب کے لیے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، لجمیع امتی، میری پوری امت کے لیے، جس سے بھی غلطی ہو جائے اور کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ نماز کا اہتمام کر لے، اللہ اس کی خطائیں معاف فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ 5 وقت کی نماز اور جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان، مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، یہ چیزیں تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں۔ رمضان کا رمضان کے درمیان کے گناہ، جمعے کے درمیان کے گناہ، نمازوں کے درمیان گناہ، یہ عبادت ایسی ہے کہ درمیان کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی، اور پھر قرآن کی آیت بھی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبائر سے بچتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو بقیہ گناہ اللہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے معاف فرما دے۔ نمازوں سے معاف ہو جائیں گے، وضو سے معاف ہو جائیں گے، صدقہ خیرات سے معاف ہو جائیں گے۔ کبائر سے بچتے رہو، تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کے اثرات ختم کر دیتی ہے۔ ہاں البتہ کبیرہ گناہ کیا، ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں،
کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ پہ حد جاری فرما دے، حد جاری فرما دے۔ ایک حد تو وہ تھی جو غیر شادی شدہ کے لیے زنا کی حد، وہ ہے کوڑے، کوڑے، اور ایک شادی شدہ زانی ہے، اس کی حد کیا ہے؟ پتھروں سے سنسار کرنا۔ اب یہ شخص آئے کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری فرما دے۔ بڑی ہمت کی بات ہے، پتہ بھی ہے جان چلی جائے گی، پتہ بھی ہے جان چلی جائے گی اور دنیا دیکھے گی جب مجھے پتھروں سے مارا جائے گا، لیکن آخرت کی فکر اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ توبہ سے گناہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ میری توبہ مکمل ہو اور مجھ پہ حد بھی جاری ہو تاکہ کل بارگاہ خدا بندگی میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ بڑا دل گردہ ہے، بڑا حوصلہ ہے۔ غلطی تو ہو جاتی ہے، غلطی تو بڑی سے بڑی بھی ہو جاتی ہے اور بڑے سے بڑے ایمان والے سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن بڑے ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بڑا ایمان آدمی کو غلطی پہ رہنے نہیں دیتا۔ غلطی تو بڑے سے بڑے ولی سے بھی ہو جاتی ہے اور بڑی سے بڑے صاحب ایمان سے بھی ہو جاتی ہے، ہو جائے گی بشر تقاضی کی وجہ سے، لیکن ایمان اگر طاقتور اور صحت مند ہے تو وہ اسے غلطی پہ رہنے نہیں دیتے۔ کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے ٹالا، توجہ نہیں دی، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ٹالا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب علیہ، بس کرو تم معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو۔ فرجع غیر بعید ثم جاء، پھر آیا کہ یا رسول اللہ طاہرنی، مجھ پہ حد جاری کیجیے، مجھے صاف کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ارجع فاستغفر اللہ وتوب علیہ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، جاؤ۔ پھر وہ آیا تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ طاہرنی۔ 4 مرتبہ اس نے ایسا ہی کہا، یعنی 4 مرتبہ اس نے اپنی اس گناہ کا اقرار کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مجنون تو نہیں ہے؟ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ مجنون تو نہیں ہے۔ فرمایا اشرب خمرا، اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی اس کے منہ سے شراب کی بو نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا ازنیت، تو نے زنا کیا ہے؟ فقال نعم، کہا یا رسول اللہ زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید تو نے بوسہ لیا ہو، شاید تو نے ہاتھ لگایا ہو، صرف تو نے نظر رکھ ڈالی ہو۔ کہا لا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، یعنی اس نے بار بار اقرار کیا۔ جب آپ نے وضاحت مانگی تو اس نے وضاحت کی۔ پھر آپ نے پوچھا هل احسنت، تو شادی شدہ ہے؟ قال نعم، جی میں شادی شدہ ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کی حکم جاری فرمایا، رجم کا۔ اب اسے لوگ لے گئے، کوئی گرفتاری نہیں، کوئی پولیس نہیں، لوگ ساتھ چل رہے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ایک میدان میں باندھا کچھ نہیں، باندھا بھی نہیں، اور لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، سنسار کر رہے ہیں۔ حد ایک ایسی چیز ہے نبی بھی اسے معاف نہیں کر سکتے۔ اگر گواہی پورے طور پہ آ جائے، گواہ قائم ہو جائے، یا خود کوئی آدمی 4 مرتبہ گواہی دے دے تو نبی بھی اس حد کو معاف نہیں کر سکتے، اقرار کر دیا۔ لیکن اس شخص کا ایمان دیکھیے نا، خوف خدا دیکھیے نا، بارگاہ خدا بندی میں حاضری کی فکر دیکھیے نا۔ یہاں تو اللہ حفاظت فرمائے بڑے سے بڑا گناہ کسی کے حق میں کر لیتا ہے، کہتا ہے مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ کسی کا حق نہیں دیتا، زمین نہیں دیتا، جائیداد نہیں دیتا، وراثت نہیں دیتا، مال کاروبار میں حق نہیں دیتا، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ یہاں تو یہ شخص توبہ کے لیے ایسی تیار ہے کہ یا رسول اللہ رجم کیجئے، سزا دیجئے۔
مجھے پاک کیجئے. پتھر مارے گئے اور پتھر جب مارے گئے تو کچھ چھینٹیں ایک شخص کے اوپر پڑی تو اس نے برا بلا کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امہ لوسعتہم. پتہ ہے اس نے کیسے توبہ کی ہے؟ اگر سارے مدینہ کے گناہگاروں پر اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے. اس نے ایسی توبہ کی، اس نے ایسی بڑھیا توبہ کی. تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بتایا ہے، آپ کا جو ارشاد ہے کہ انسان سے گناہ تو ہو جائے گا، بڑے سے بڑا بھی ہو جائے گا، بہت بڑا بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ وہ گناہ ہمیں بے چین کر دے اور توبہ پہ کھڑا کر دے اور ہمارے اندر ندامت پیدا ہو جائے اور شرمندگی آ جائے اور اللہ کے سامنے سچی ندامت کے آنسو بہا دیں. پھر کوئی گھاٹا نہیں، پھر کوئی نقصان نہیں، پھر کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہے. ایسی توبہ ہے، ایسی بڑھیا توبہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کی توبہ تو بہت بڑھیا ہے. اسی طرح کا واقعہ ایک خاتون کا بھی ہے. ایک خاتون بھی آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. آپ نے مجھ سے بھی کئی مرتبہ یہی کہا واپس جاؤ توبہ کرو، واپس کرو، جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو. کہا یا رسول اللہ میں تو زنا سے حاملہ ہوں. فرمایا انتی تو حاملہ؟ کہا نام جی میں حاملہ ہوں. کہا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. کوئی گرفتاری نہیں، کوئی پولیس نہیں. ایمان تو ہے نا، بڑھیا ایمان، اور بڑھیا ایمان کے ساتھ بھی بڑی غلطی ہو سکتی ہے. کہ جاؤ بچہ پیدا ہو جائے واپس آ جاؤ. اب وہ عورت بچہ اٹھا کے لے آئی. کہا یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو. اب کتنے دن عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے؟ 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے. بچہ لے کے آ گئی. کہ یا رسول اللہ، اس خاتون کا نام غامدیہ. بچہ لے کے آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے کے قابل ہوگا پھر آنا. اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا صحیح ایمان یقین نصیب فرمائے کہ وہ شرمندگی اس کا ازالہ کوئی نہیں. دنیا کی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. اصل شرمندگی وہ ہے اگر اللہ کے ہاں توبہ سے عزت مل جائے تو دنیا کی شرمندگی کی کوئی فکر نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، قبر میں میرے کوئی نہیں جائے گا، کوئی قبر کے گڑھے میں نہیں جائے گا. وہ شرمندگی ہے، وہ رسوائی ہے. اللہ اس کا یقین نصیب فرما دے. بچہ ہاتھ میں لے کے آ گئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی ہے. کہا یا رسول اللہ اب تو یہ کھا سکتا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب حکم دیا اسے رجم کر دو، پتھروں سے سنگسار کر. اور انہیں یہ فکر کیوں تھی کہ توبہ تو ہم نے کر لی، لیکن ہم پورے طور پہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کل قیامت میں کوئی ایسی برائی نہ ہو کہ وہاں کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے حد کی اپنے آپ کو پیش کیا. ورنہ یہ ہے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس چپکے سے اللہ کے سامنے سچی ندامت کے آنسو بہا جاؤ، معاف ہو جائے گا. اور صرف معاف نہیں ہوگا، تم ایسے بھی ہو سکتے ہو، تم ایسے بھی ہو سکتے ہو جیسے آج تمہاری اماں نے تمہیں جنا ہے. اگر تم چاہو تو آج ایسے بھی ہو سکتے ہو جیسے تمہاری اماں نے آج تمہیں جنا ہے، ایسے بھی صاف ہو سکتے ہو.
یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ اللہ کا اس امت پر بڑا انعام ہے، ورنہ پہلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلی امتوں میں تو بس اوقات جن اعضاء سے گناہ ہوتا تھا انہیں کاٹنا پڑتا تھا، بس اوقات توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ اس امت پہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ ندامت کا آنسو اتنا قیمتی ہے، ماہوں سال کی خطائیں لمحوں میں معاف۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی گناہوں پہ اصرار کرے، پھر بھی کوئی شخص اپنے گناہوں پہ اصرار کرے اور پھر وہ رمضان کے اندر بھی گناہوں کی زندگی پہ رہے، تو پھر اللہ کے نبی کی بات ہے نا، کوئی ازلی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے، کوئی بدقسمت ہی ہو سکتا ہے کہ ایسی مبارک گھڑیاں، ساعت، رات، دن، برکتیں، رحمتیں، مغفرت کے بہانے، اور پھر اس کی بخشش اور معافی کوئی نہیں۔ فرمایا کوئی ازلی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزو، اس در میں مایوسی کوئی نہیں ہے، اس کے دربار میں مایوسی کوئی نہیں ہے، اس کے در پہ کوئی بڑا گناہ نہیں۔ ندامت کے آنسوں کے سائے میں، ندامت کے آنسوں کے مقابلے میں وہاں کوئی بڑا گناہ نہیں، سب معاف، سب معاف۔ تو کیسا بڑھیا ایمان ہے، گناہ بھی ہوا لیکن ایمان دیکھیے، کہ یا رسول اللہ رجم کیجئے، رجم کیجئے، مجھے صاف کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے خطاؤں پہ، گناہوں پہ سچی ندامت نصیب فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔